خطبہ استقبالیہ دینے کے لیے، جن کے لیے یہ ساری محفل سجائی گئی ہے۔ تو سامعین دی وقار، آپ جانتے ہیں، آپ صرف اتنا جانتے ہیں کہ علامہ دستگیر صاحب صرف مولوی ہیں۔ خدا کی قسم میں مسجد میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، اگر ان کو قرآن کی فیلڈ میں دیکھا جائے تو وہ اعلیٰ حافظ قرآن ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سناتے ہیں تراویح میں۔ اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ پڑھانے کے قابل ہیں، یعنی حفظ کی کلاس پڑھانے کے قابل ہیں۔ اگر پھر آپ کو علم دین کی یعنی ذریعے دیکھا جائے تو آپ عالم ہیں۔ آپ نے 8 سال جامعہ انوار العلوم یعنی اسکندرآباد انوار القرآن میں آپ نے علم حاصل کیا ہے، اور پھر دورہ حدیث کے لیے آپ لاہور تشریف لے گئے، اور صرف یعنی علم دین حاصل ہی نہیں کیا بلکہ آپ پڑھانے کے بھی قابل ہیں۔ یہ ملکہ رب کائنات کسی کو عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات کا آپ پہ بڑا احسان ہے کہ رب کریم نے آپ کو حافظ قرآن جیسی نعمت بھی عطا کی ہے، اور علم دین جیسی نعمت بھی عطا کی ہے، اور صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ دوسروں کو پڑھانے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو سامعین دی وقار، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطبہ استقبالیہ کے لیے حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی حضرات بآواز بلند سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم ایک دستار فضیلت کی محفل میں جمع ہیں۔ یہ رب کائنات کا فضل و احسان ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہے، اور والدین اور اساتذہ کی خصوصی دعا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں دین کا کچھ علم عطا فرمایا ہے۔ اور آج ایک خوشی کا دن بھی ہے میرے لیے کہ آج اس سرزمین مظفر پور پہ ایسے سادات تشریف لائے ہیں، ایسے علماء تشریف لائے ہیں۔ میرا وجدان، میرا یقین یہ ضرور کہے گا کہ آج سے پہلے جتنی میری عمر ہے، یعنی 25 سال پہلے تک یہاں اتنے علماء ایک ہی وقت میں کبھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ آج ہماری اس پروقار محفل کے مہمان خصوصی پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید محمد علم الدین شاہ صاحب الازہری، فاضل جامعۃ الازہر مصر کے فاضل اور سجادہ نشین خواجہ آباد شریف تشریف لائے،
میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ایک ایسی شخصیت بھی ہمارے اس محفل کے اندر تشریف لائی کہ آج جب ہم سب دوست اکٹھے ہوئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے استاد محترم شیخ الفقہ والحدیث، شیخ القرآن، استاد الاساتذہ، امام المناطق، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر محمد عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سجادہ نشین بھی، ان کے نائب بھی اور ان کے جگر گوشہ بھی پیر محمد انوار شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں نے کہا عجیب بات ہے کہ آج شاہ صاحب کس طرح اتنے دور، اتنی مصروفیت کو چھوڑ کے اتنی سخت گرمی میں تشریف لا رہے ہیں، تو یہ کتنی خوش نصیبی میرے لیے بھی ہے اور آپ اہلیان مظفر پور کے لیے بھی ہے۔ کیا آپ کا معمول ہے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر بھی آپ کہیں بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے، پھر آپ نے آج مجھ پہ بڑا احسان فرمایا ہے، اتنی انتہائی مصروفیت کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لائے، میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے دوست حضرت علامہ مولانا قاری عبد الکریم نقشبندی صاحب، پرنسپل جامعہ انوار العلوم حنفیہ مقصودیہ گلن خیر، وہ بھی تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر فدا محمد شاہ صاحب ہاشمی جو گلن خیر سے تشریف لائے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ میری انتہائی محسن شخصیت جنہوں نے مجھے پڑھانے کے اندر بڑا ہی میرے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، اور یقین جانیے جنہوں نے مجھے سکندرآباد کے اندر ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے، میری انتہائی محسن شخصیت اور ہر ایک کے لیے محسن شخصیت جناب حضرت مولانا حافظ محمد شیر صاحب تشریف لائے، میں ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ میرے انتہائی قابل فخر دوست، دیرینہ دوست اور ہر راہ پہ میری رہنمائی کرنے والے دوست خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ قاری احمد شیر سیالوی صاحب، محتمم جامعہ فیضان علی چک نمبر ہک ایم ایل، وہ بھی تشریف، بلکہ وہ کل سے تشریف لے آئے ہیں اور میری اس پورے پروگرام کی مینجمنٹ بھی کی ہے اور سیٹنگ بھی کی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج میرے استاد محترم استاد القراء والحفاظ جنہوں نے مجھے بیٹا بن کے پڑھایا ہے، جنہیں باپ بھی کہنا، ویسے بھی استاد روحانی باپ ہوتا ہے لیکن انہوں نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے، استاد القراء والحفاظ جو 18 سال سے علم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کا علم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، جناب قاری میاں بشیر احمد قریشی صاحب الاسدی جو محتمم ہیں جامعہ صدیقیہ کنیہ شریف کے، اور اس کے علاوہ اس مسجد کے امام و خطیب میرے ناظرے کے استاد جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسین احمد صاحب جو اس مسجد کے امام بھی ہیں اور جن سے میں نے ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوست جو ائمہ حضرات، ان ہمارے اس اہلیان مظفر سے پور کے تمام ائمہ جو تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ 2-3 باتیں صرف اپنی حاضری لگوانے کے مقصود کہ میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق صحیح طور پر اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ علماء ہی ادا کرتے ہیں۔ پھر قرآن کی دوسری آیت کریمہ، قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے دنیا والو کیا اہل علم اور غیر علم یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ غیر علم کے لیے جو علم نہیں رکھتے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تمہیں جاہل مخاطب ہوں
تو ان کو سلام کر کے گزر جاؤ، لیکن جو اہل علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے دنیا والو، اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اہل علم کے پاس آ جاؤ اور ان سے وہ مسئلہ دریافت کرو۔ پھر اہل علم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر کون سا بوجھ ہے۔ ایک اہل علم وہ ہے، لیکن دوسرے اہل علم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق علماء ہی ادا کرتے ہیں۔ پھر علماء کی شان کتنی ہے یہ تو قبلہ پیر صاحب بیان فرمائیں گے۔ صرف اور صرف آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہوئے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے امتیو، آپ کی حدیث پاک ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مر العالم او المتعلم اذا مر العالم او المتعلم على قرية رفع الله العذاب عن مقبرتها في 40 یوما۔ کہ اے دنیا والو، جس قبرستان سے، جس بستی سے، جس شہر سے ایک عالم گزر جاتا ہے یا ایک طالب علم گزر جاتا ہے، رب کائنات اس قبرستان والوں پہ ایسا فضل و احسان فرماتا ہے، ایسا انہیں انعام سے نوازتا ہے کہ صرف ایک طالب علم گزرنے کی وجہ سے، ایک عالم دین کے گزرنے کی وجہ سے اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ 40 دن تک عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ آج تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، مظفر پور والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کافی تعداد میں علماء کرام ہماری اس شہر کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اور دوسرا آپ کا ذوق دیکھ کے ایک حدیث پاک آپ کو بھی سناتا چلوں کہ ویر صاحب بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، اور بڑی ہی میں نے کافی عرصہ پہلے ویر صاحب سے یہ ٹائم لیا تھا۔ آپ کی انتہائی مصروفیت، لیکن آپ نے اتنی شفقت فرمائی، اتنی مہربانی فرمائی کہ تمام مصروفیات کو ترک کر کے ہمیں ٹائم دیا، تو آپ نے بھی ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج آپ نے ایسا انہیں سننا ہے کہ انہیں خوشی ہو کہ واقعی آپ نے انہیں سنا ہے، انہوں نے سنایا ہے، اور آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے۔ اور وہ کیسے حق ادا ہوگا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور ماشاء اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ پیر صاحب جیسا ہی کوئی جملہ کہے آپ کی دل کو لگے تو سبحان اللہ کی آواز ایسی گونجے کہ مدینہ طیبہ تک پہنچ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث پاک، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ اے دنیا والو، دو کلمے ایسے ہیں جو رب کائنات کو انتہائی پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ رب کائنات ان دو کلموں کو انتہائی پیار کرتا ہے، ان کو محبوب سمجھتا ہے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ دو جملے جو ہیں رب کو پیارے ضرور ہیں، لیکن زبان پہ وہ انتہائی آسان ہیں، زبان ان کو ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ اتنے خفیف جملے ہیں، آسان جملے ہیں، لیکن ان کا جو اجر ہے، جو ان کا ثواب ہے، فرمایا میزان کے اوپر بڑا ہی بھاری ہے، یعنی ان کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اور وہ جملے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو یہ دو جملے کہتا ہے، رب کائنات ایسا فضل و احسان کرتا ہے کہ یہ مختصر جملے، آسان جملے، ان کا ثواب اتنا ہے کہ یہ میزان کو ہی جھکا دیں گے۔ تو آپ زور سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو دین اسلام کا علم پڑھنے کی اور پڑھ کر سمجھنے کی
سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔